الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جمادی الاخری کا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اول المسلمین سید الصحابہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت مبارکہ پر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا اور کنیت ابو بکر تھی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، آپ کی یہ کنیت کیوں ہے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ بکر کا معنی ہوتا ہے نیکیوں کے اندر اور بھلائی کے کاموں کے اندر سبقت کرنے والا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کنیت اس لیے پڑی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی پاکیزہ طبیعت اور فطرت عطا فرمائی تھی کہ آپ ہر قسم کی نیکی کے کاموں کے اندر دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے۔ تو اس لیے آپ کی یہ کنیت پڑ گئی ابو بکر۔ اب اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو آپ کے اصل نام کا پتہ نہیں ہے، کنیت آپ کی اتنی زیادہ مشہور ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیادہ مشہور 2 لقب ہیں، ایک عتیق اور دوسرا صدیق، اور یہ دونوں لقب آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا انت عتیق اللہ من النار،
اے ابو بکر، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا۔ تو آپ اللہ کے عتیق ہیں، اللہ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیے ہیں، تو اس لیے آپ کا یہ لقب پڑ گیا عتیق، اور یہ لقب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ دوسرا آپ کا لقب ہے صدیق۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں، ہر کام میں تصدیق کرتے تھے۔ آپ کا یہ خاص طور پر یہ صدیق لقب اس وقت پڑا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، اور واپسی پر جب آپ نے اپنا یہ حیرت انگیز اور معجزانہ سفر لوگوں کو بتایا تو اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایک ہی رات کے اندر 7 آسمانوں پر، اور پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا پر، پھر اس سے اوپر عرش الہی پر جائے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جائے۔ ہماری عقلیں اس کو نہیں مانتی۔ تو جب اس وقت اکثر لوگوں نے انکار کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تحقیق کے اس بات کی تصدیق کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں آپ سچ فرما رہے ہیں، بالکل آپ کو معراج ہوا ہے، اور آپ 7 آسمانوں اور اس سے اوپر عرش معلیٰ تک آپ تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس وقت آپ کا یہ لقب پڑا صدیق۔ یہ لقب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر ہے، اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ اسی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں، ابو قحافہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت دوسرے بوڑھوں کی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عثمان بن عامر بھی کئی زمانے تک اسلام کو بچوں کا کھیل سمجھتے رہے، اسلام قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم حضرت عثمان بن عامر ابو قحافہ کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے والد محترم کی عمر 90 سال ہو چکی تھی اور بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کمزوری اور بڑھاپے کے آثار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر، ان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی، مجھے اطلاع کر دیتے تو میں خود آ جاتا اور ان کو آ کر کلمہ پڑھا دیتا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو قحافہ ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، اور آگے ان کی 3 نسلوں کو اللہ نے صحابی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ اعزاز ایسا ہے جو ابو قحافہ کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی ہوئے۔ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو اپنی ساری زندگی گزاری ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، تو وہ بھی صحابی ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے بیٹے ہیں جو ابو قحافہ کے پوتے لگیں گے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابی ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن عبد الرحمن، جو ابو قحافہ کے پڑپوتے لگتے ہیں،
ان کو بھی اللہ نے صحابی ہونے کا اعزاز بخشا۔ تو یہ واحد خوش نصیب شخص ہیں جو خود بھی صحابی تھے اور آگے ان کی 3 نسلوں کو اللہ نے صحابی ہونے کا اعزاز بخشا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں نماز ادا فرما رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط اور اس طرح کے دوسرے کافر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، آپ پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے ساتھی کو کفار اور مشرکین مار رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے ظلم و ستم سے چھڑایا تو کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ نے فکر نہیں ہے، خود زخمی ہیں، ابھی ہوش میں آئے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ میں کس حالت میں ہوں، میرا خاندان، میرے والد، میری والدہ کس حالت میں ہیں، نہیں، پہلے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو آپ کے والدہ سلمہ اور فاطمہ بنت خطاب یہ ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کیے اور دعا فرمائی تو آپ کی دعا سیدھی عرشوں پر جا پہنچی اور اللہ نے اسی وقت قبول فرمائی اور اسی وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین جو کہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، دونوں کو اللہ نے صحابی ہونے کا اعزاز بخشا۔ اللہ نے ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو اس وقت بھی آپ کے والدین حیات تھے، حتیٰ کہ آپ نے 2 سال اور کچھ مہینے خلافت فرمائی، پھر آپ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی آپ کے والدین موجود تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میراث تقسیم ہوئی تھی اس میں سے بھی آپ کے والدین کو حصہ ملا تھا، تو اللہ نے ان کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن 573 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سن 571 عیسوی میں ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک سن 573 ہجری میں ہے اور سن 573 عیسوی میں۔ گویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال یا 2.5 سال چھوٹے تھے۔ حضور علیہ السلام 2-2.5 سال بڑے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماحول کے اندر آنکھ کھولی وہ ماحول کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ معاشرے کے اندر بے حیائیاں اور برائیاں عروج پر تھیں، شراب نوشی، حرام خوری، قتل و غارت گری، یہ چیزیں معاشرے کے اندر رائج تھیں۔ چھوٹی سی بات پر اگر لڑائی ہو جاتی تو سال ہر سال تک وہ لڑائی جاری رہتی تھی۔
لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے اور ایک دوسرے کے کھوپڑیوں کے اندر شرابیں پیا کرتے تھے۔ غرض ہر قسم کی برائی اس معاشرے کے اندر رائج تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بچپن سے ہی نہایت پاک دامنی اور پاکیزہ طبیعت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ آپ بچپن ہی سے ذہانت اور فطانت کی دولت سے مالا مال تھے، اور آپ کو شروع سے ہی بت پرستی اور اس طرح کی دوسری برائیوں سے نفرت تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 4 برس تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر بت خانے گئے، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا، ہر کسی کا اپنا اپنا خدا تھا، باقاعدہ طور پر بت خانے ہوتے تھے جہاں پر لوگ جا کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابو قحافہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت خانے میں لے گئے۔ وہاں پر بہت سے بت پڑے ہوئے تھے، تو ایک بت ذرا بلندی پر تھا، بلندی پر نصب تھا، تو ابو قحافہ نے اس بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو بلند و بالا بت ہے یہ تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 4 برس ہے۔ 4 برس کا بچہ، اس میں کیا عقل مندی اور کیا ذہانت و فطانت ہوتی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ اللہ کے مقرب بندے تھے تو اللہ نے آپ کو شروع ہی سے عقل مندی عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے یوں کیا کہ اپنے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور بت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے بت، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا، اور یہ میرے ہاتھ میں پتھر ہے، یہ میں تجھے مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنا بچاؤ کر لے۔ اب باقی وہ تو پتھر کا بت ہے، اس نے بھلا کیا جواب دینا تھا؟ جو خدا خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ جو خدا خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ اپنے عبادت کرنے والوں کو کیا نفع اور نقصان پہنچائے گا؟ تو بت خاموش رہا۔ پھر اس بت کو اس زور سے آپ نے پتھر مارا کہ وہ گر گیا۔ اب ابو قحافہ کے سامنے تو اس کی خدا کی توہین ہو گئی، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو غضبناک ہو گئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر زور سے تھپڑ مار دیا، اور پھر وہاں سے گھسیٹتے ہوئے آپ کی والدہ حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے۔ تو انہوں نے آپ کو اپنے گلے لگایا، پیار کیا، اور ابو قحافہ سے کہا کہ ابو قحافہ، اس میرے بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس میرے بچے کو کچھ نہ کہا کرو، کیونکہ جب یہ میرا لال پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے اس کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں بتائی گئی تھی۔ اس واقعہ کے بعد کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت پرستی پر مجبور نہیں کیا۔ یوں آپ کا دامن شرک اور کفر کی گندگیوں سے پاک رہا۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کو غضب کے حافظے عطا فرمائے تھے، جو بات بھی ہوتی تھی اس کو یاد کر لیتے تھے، لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، تو اس لیے زیادہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ صرف چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو بچپن سے پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی، شعر فہمی، تجارت اور اس طرح کی دوسری بہت سی خصوصیات، ان پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے ہی دسترس حاصل تھی۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب اور مختصر سا تعارف تھا۔
انشاءاللہ مزید گفتگو کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔